وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. جس شخص نے اس قرآن سے اعراض کیا بے شک وہ قیامت کے دن بڑا ہی بوجھ اٹھائے گا، اس بوجھ میں ہمیشہ رہے گا، اور قیامت کے دن وہ جو بوجھ اٹھائے گا اس کے لیے بہت برا ہوگا. جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اکٹھا کریں گے مجرموں کو، اس دن نیلی آنکھوں والے ہوں گے، آہستہ آہستہ آپس میں باتیں کریں گے کہ ہم تو نہیں ٹھہرے مگر بہت ہی کم وقت دنیا اور قبر میں، ہم ہی جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں. جب وہ کہیں گے وہ جو ان میں اچھی راہ روش والا تھا کہ آپ تو دنیا میں صرف ایک دن رہ کے آئے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 104 ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کا ایک حصہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات واضح فرمائی کہ میرے پیارے، یہ سارا واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان فرمایا ہے، اور میرے اس بیان کرنے سے پہلے آپ کو اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا، اور یہ جو میں نے سارا کچھ بیان فرمایا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِکْرًا، وہ جو میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ کو نصیحت یعنی قرآن عطا فرمایا ہے، سو یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں. اب قرآن مجید کا ذکر فرمایا تو اس حوالے سے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ قرآن مجید کی اہمیت بھی واضح ہو گئی. فرمایا من اعرض عنہ، کہ یہ جو قرآن، یہ جو نصیحت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جو شخص بھی اس قرآن سے، اس نصیحت سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، تو فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ. فرمایا کیا نقصان ہوگا کہ اس قرآن سے اعراض کرنے کا جو گناہ ہے، اس کی وجہ سے جو وہ عذاب اسے ملے گا، يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ اس عذاب کے بوجھ تلے ہمیشہ دبا رہے گا. کہ یہ قرآن مجید، یہ جو نصیحت میں نے بھیجی ہے، اس کو جس نے
پسے پشت ڈال لیا اور اسے چھوڑ دیا، تو قیامت کے دن اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب اور پھر اس عذاب کا بوجھ بھی فرمایا کہ عذاب بھی ہوگا اور عذاب کا وزن بھی ہوگا، اور اس کے نیچے وہ ہمیشہ دبا رہے گا۔ اب قیامت کا ذکر فرمایا تو قیامت کے حالات اور کیفیت بھی بیان فرما دی کہ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا، کہ اس قیامت کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونکیں گے، اور ان کے پہلی دفعہ پھونکنے سے ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس قدر وہ ہولناک اور خوفناک آواز ہوگی کہ تمام تر جاندار اور ذی روح چیزوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے اور سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر دوسری دفعہ جب وہ سور پھونکیں گے، دوسری دفعہ اس جو بڑی ایک چیز ہے اس میں انہوں نے پھونک مارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک عجیب و غریب اور ہولناک قسم کی آواز پیدا ہونی ہے۔ جب دوسری دفعہ وہ پھونکیں گے تو ساری کی ساری دنیا زندہ ہو کے اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑیں گے، اور سب نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جانا ہے۔ یہاں فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، کہ اس دن مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے، نیلی آنکھوں والے ہوں گے۔ زرقاً، یہ نیلی آنکھوں والا خاص کر کے کیوں ذکر فرمایا؟ اس میں سب سے بڑی اور واضح بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لغات عرب پہ، یعنی عربی زبان میں نازل فرمایا، اور عرب زبان کے اندر جتنے بھی محاورے بولے جاتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی لحاظ فرمایا ہے، تاکہ وہ لوگ قرآن مجید کو سمجھنے کے اندر ان کے لیے آسانی ہو، کہ ان کی اپنی زبان ہوگی، اپنا محاورہ ہوگا، اپنی لغت ہوگی، تو قرآن مجید آسانی سے وہ سمجھیں گے۔ تو عرب لوگ جو ہے اس نیلی آنکھ کو انتہائی خوفناک اور خطرناک سمجھتے تھے، اور اس دور کے اعتبار سے یہ جو اہل روم تھے، یعنی یورپ والے جو تھے، انہیں وہ اہل عرب اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور یہاں کے اکثر لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نیلی تھی، تو ہر نیلی آنکھ والا وہ خطرناک آدمی عرب کے اندر بھی سمجھا جاتا تھا، اور اسے ایک مطلب عجیب و غریب نظر سے دیکھا جاتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا کہ مجرم لوگ جو ہوں گے وہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دوڑ کے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے جمع فرمائے گا۔ اور جیسے ہی یہ جو مرنے کے بعد لوگ قبروں میں پہنچ گئے اور وہاں عالم برزخ کے اندر کوئی مطلب جہنم کے مقام میں ہے، کوئی جنت کے مقام میں ہے، لیکن وہ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، وہ جب زندہ ہو کے قبروں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ آپس میں آہستہ آہستہ کہہ رہے ہوں گے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ دنیا اور یہ مرنے کے بعد کا وقت قیامت تک یہ سارا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے صرف 10 دن گزرے ہیں، یعنی بہت قلیل عرصہ گزرا ہے، حالانکہ دنیا بنے ہوئے اور دنیا میں انہوں نے 60-70 سال یا 50 سال یا 30 سال 100 سال زندگی گزاری، پھر مرنے کے بعد وہ دفن ہو گئے، اور پھر وہ جو قیامت تک کتنا لمبا عرصہ ہوگا، تو انہیں یہ سارے کا سارا عرصہ ایسا لگے گا جیسے ہم 10 دن گزار کے آئے ہیں، بالکل تھوڑا سا وقت گزارا ہے ہم نے۔ اور پھر ان میں سے تو ایک یہ کہے گا بھائی نہیں 10 دن کی بات نہیں ہے، بلکہ ان لبثتم الا یوما، ہم تو صرف ایک دن رہ کے آئے ہیں، وہ دنیا، وہ قبر، وہ عالم برزخ، وہ سارا مرنے کے بعد قیامت تک ایسے محسوس ہوتے جیسے ایک دن ہم گزار کے آئے، حالانکہ وہ سینکڑوں سال گزر گئے اس کو۔ تو کیا ہے اس کا مطلب؟ وہ جو قیامت کی ہولناکی ہوگی، وہ جو قیامت کی وجہ سے پریشانی اور خوف ہوگا، اور مجرمین لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہر ایک کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، تو اس ہولناکی کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے انہیں یہ سارا کچھ ایسے نظر آئے گا
یار پیچھے جو وقت گزار کے آئے ایسے جیسے ایک دن گزرا ہے، اور آج یہ قیامت کا اتنا بڑا وقت، اتنا بڑا لمبا دن، یہ تو گزرنے کو ہی نہیں آ رہا، جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایک دن قیامت کا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور 50,000 سال کا دن ایک، اور پھر پیچھے یہ دنیا، اور پھر یہ ساری چیزیں کہ جس نے گزاری ہی ٹوٹل 60 سال ہو دنیا میں، 70 سال گزارے ہوں، تو وہ 70 سال اور 50,000 سال، کیا اس کا کمپیریزن ہے، کیا اس کا تقابل ہے؟ تو اس صورت میں یار نہیں، ہم تو ایسے لگتا ہے ایک دن دنیا میں گزار کے آئے، ہمیں تو دنیا میں بڑا تھوڑا سا موقع دیا گیا تھا، اور آج قیامت بھی آ گئی ہے، پتہ نہیں آج کیا بنے گا ہمارا، کس طرح ہوگا۔ اور جیسے سورہ یاسین میں فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور کہیں گے جب نفخہ پھونکا جائے گا، یعنی سور میں پھونکا جائے گا، اور سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں سے جہاں جہاں کوئی مرنے کے بعد پہنچ گیا، چاہے قبر میں ہے، چاہے کوئی سمندر میں ہے، چاہے جس جگہ پر بھی اس کی ہڈیاں پہنچی، اس جگہ سے اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر کے اٹھائیں گے، الی ربہم ینسلون، اور لوگ دوڑتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہ ہمیں ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھا دیا؟ ہم جو وہ قبر میں تھے، عالم برزخ میں تھے، یا جس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھوں، کس نے ہمیں اٹھایا ہے؟ تو پھر جواب دیا جائے گا یہ ما وعد الرحمن، یہ قیامت کا دن وہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا، سو وہ وعدہ آ گیا، پیغمبروں کے ذریعے سے تمہارے تک وہ وعدہ پہنچا تھا، اس وقت نہیں مانتے تھے، اور آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آنکھوں سے دیکھو کہ یہ قیامت قائم ہو گئی اور یہ دن آ گیا۔ تو پھر اس قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ایسے محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں تو ایک دن گزار کے آئے ہیں۔ پھر اسی قیامت کے حالات کو اور واقعات کو اور بھی آگے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ کیا حالت ہوگی، زمین کیسی ہوگی، اور پہاڑ کیسے ہوں گے، اور لوگوں کی حالت کیسی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کون بول سکے گا اور کون نہیں بول سکے گا، اور کس کی شفاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی، وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ مت کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے ساتھی چاچے لیاقت کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ